Assalamu alaikum students. I am your PS teacher and now we are going to start our PS lecture. پڑھے تھے نظر پاکستان کے عناصر. پہلے 2 عناصر عقائد اور عبادات ہم نے پڑھ لیے تھے. آج ہم نے تیسرا ایلیمنٹ پڑھنا ہے، دیٹ از قانون کی حکمرانی. تو قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے. وہ کس طرح سے ہے کہ جو بھی ہمارا قانون بنتا ہے وہ اسلام کے اکارڈنگ بنتا ہے. جو رولز اینڈ ریگولیشنز اسلام نے فکس کر دیے ہیں وہی ہمارے قانون میں ہوتے ہیں. اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی جو بھی قانون بنایا گیا ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اس کا سرچشمہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. قانون کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یعنی تمام قانون اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں جو ہم نافذ کرتے ہیں. قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون کی بنیاد ہیں. یعنی جو رولز اینڈ ریگولیشن یا پابندیاں، حدیں قرآن پاک میں بیان ہو گئی ہیں یا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اس کی تعلیمات ملتی ہیں، ہم وہی قانون اپلائی کرتے ہیں. جیسے کہ ڈفرینٹ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، جیسے اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے. اس کے علاوہ یہ تمام جو قتل کی سزا قتل ہے یا خون بہا دیا جاتا ہے، تو یہ تمام جو پابندیاں ہیں، یہ تمام رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، یہ ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ ہمیں اسلام کے مذہب سے ہی ملتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. تو اس نظام میں کیا ہوتا ہے؟ اس نظام میں ہمارے قانون میں بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی غلطی، کوئی گناہ کسی بادشاہ سے ہو یا کسی بھی غلام سے ہو، اس کی سزا دونوں کے لیے برابر ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ بادشاہ کو کوئی رعایت مل جائے گی. جس طرح پچھلے زمانوں میں اسلام کے آمد سے پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ بادشاہ چاہے کچھ بھی کر لے لیکن اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ صرف غلام پر ہی اپلائی ہوتے تھے اور سزا صرف غلام کو ہی ملتی تھی. لیکن اسلامی قانون میں کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ اور غلام اس قانون کے سامنے برابر ہوتے ہیں. یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے. جمہوریت کہتے ہیں آزادی کو. کس طرح یہ نظام آتا ہے جمہوریت کا؟ ووٹنگ کے ذریعے. یعنی جو ایک فیصلہ ہوتا ہے اس میں ووٹنگ کرائی جاتی ہے، جس میں اگر تو جس فیصلے میں ووٹ زیادہ ہوں گے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے، اناؤنس کر دیا جاتا ہے. تو اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے. کیا کرتے ہیں کہ حکمران آپس میں باہمی مشورہ کرتے ہیں اور پھر جس فیصلے پر پہنچتے ہیں اس پر پھر ووٹنگ لگائی جاتی ہے. حکمرانوں کو باہمی مشورے یعنی آپس کے مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے، یعنی وہ آپس میں مشورے کریں گے اور پھر وہ اپنے فیصلے نکالیں گے مشورے کے ذریعے، اور پھر اس پر جمہوریت کی مہر لگا دی جاتی ہے کہ یعنی جو فیصلے ہوئے ہیں ان پر ووٹنگ کرائی جائے گی، رائے ان کی لی جائے گی، جس پر ووٹ زیادہ ہوں گے اس فیصلے کو فکس کر لیا جائے گا. تو لیکن شرط کیا ہے کہ وہ جو فیصلے کیے جائیں وہ کس طرح کیے جائیں؟ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی کیے جائیں. یعنی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ اسلام سے ہم نے لینے ہیں. اگر تو وہ اسلامی نظام سے یا قرآن و سنت کی روشنی سے باہر ہوں گے تو پھر ان کو بالکل بھی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے چوتھا ایلیمنٹ ہے اخوت و مساوات. تو اخوت و مساوات کی بھی اسلامی معاشرے میں بہت اہمیت ہے. مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت و مساوات مثالی تھی. مثالی یعنی جس کی مثالیں دی جاتی تھیں. اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اسلام سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بالکل بھی لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے. کوئی ایکویلٹی نہیں تھی. کوئی کچھ بھی کر لیتا تھا. امیر غریبوں کے ساتھ کچھ بھی کر لیتے تھے. جو ان میں برتری کا اور کمتری کا کنسیپٹ تھا. تو برتر جو لوگ اپنے حسب نسب کے حساب سے خود کو سمجھتے تھے وہ کمتر لوگوں کے ساتھ وہ کچھ بھی کر لیتے تھے. لیکن جب اسلام کا نظام آیا تو پھر کیا ہوا؟ یہ برتری اور کمتری کا کنسیپٹ اسلام نے ختم کیا. وہ کس طرح سے ختم کیا؟ اس کی مثال مواقعات مدینہ سے ملتی ہے. اس میں کیا ہوا تھا کہ جب لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو وہاں کے جو انصار تھے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آنے والے مہاجرین کو بھائی بنا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنا لیا.
تو پھر اب جو مہاجرین آئے تھے وہ تو بالکل ہی ان کے پاس کوئی جائیداد وغیرہ نہیں تھی، تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ اس طرح سے انصار بھائی نے اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ اپنی جائیدادیں جیسے کہ زمینیں اور فصلیں وغیرہ یہ شیئر کر لی۔ اس طرح سے مہاجرین کا مالی مسئلہ کم ہو گیا یا پورا ہو گیا۔ تو یہ بھائی چارے یہ قوت کی ایسی مثال تھی ایسی ایک مثال تھی جس کی پھر مثالیں پوری دنیا میں دی جانے لگی۔ آج بھی اسلامی معاشرہ اسی قوت و بھائی چارے اور مساوات کا تقاضا کرتا ہے، یعنی مانگتا ہے، ایسا نظام جو مواخت مدینہ میں نظر آئی تھی۔ اس سے پہلے اس اصول کی شدید کمی تھی اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن مدینہ کی ریاض کے وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد پر یعنی بندوں کے حقوق پر عمل کرتے ہوئے یتیموں، بیواؤں اور ناداروں پر شفقت کرنے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ضابطہ دیا، ضابطہ کہتے ہیں طریقے کو، تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے اور مساوات کی فضا قائم ہو۔ مساوات یعنی برابری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو وضع کیا یعنی بنایا اور پھر امپلیمنٹ کیا یعنی نافذ کیا، اور سود کو حرام قرار دیا۔ کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصال کی کوئی گنجائش نہیں۔ استحصال کہتے ہیں حق مارنے کو۔ تو سود کے نظام کو پھر بالکل ختم کر دیا، یعنی اگر کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہے تو جتنا قرضہ دے گا صرف اتنا ہی واپس وہ لے گا، اس پر کوئی سود لگا کر ایکسٹرا نہیں لے گا۔ تو یہ تھا ہمارا 4th ایلیمنٹ۔ ہاف ہم آج پڑھ لیتے ہیں، نیکسٹ ہم کریں گے نیکسٹ ہاف ان دا نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔